لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب، نہ وہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں کہ میری بات دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں اور۔ دوستو، یقیناً آپ نے بھی کمینے اور بے حیا شخص دیکھے ہوں گے، لیکن جمل جلالی اور اس کی ذریت کا ڈھیٹ پن، بے شرمی، بے حیائی، دسیسہ کاری اور افتراء پردازی آپ کو حیران کر دے گی، کیونکہ ابھی تک ان کے 5 سے 6 کلپ آ چکے ہیں، لیکن میرے ان 10 سوالوں میں سے کسی ایک سوال کا جواب نہ دے کر انہوں نے اپنے بے شرم اور کمینے پن کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے منہ کے اوپر لعنت اللہ علی الکاذبین کا ٹھپا تو لگوا لیا ہے، جیسا کہ مشہور شعر ہے، اس زلف پہ پھبتی شب دیجور کی سوجی، اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی۔ تو جمل جلالی اور اس کے اندھے چیلے زاہد نعمانی نے بے شرمی، بے حیائی اور کمینے پن کی تمام حدوں کو پار کرتے ہوئے اولاً میرا جواب دینے کی بجائے یقیناً میرے سوالوں سے اور میرے جواب سے بھاگے، کہیں رکنے کا نام نہیں لیتے، جیسے بات تک کرنی نہ آتی تھی تمہیں، یہ ہمارے سامنے کی بات ہے۔ بہرحال آپ سب کے سامنے ان کا مکروہ چہرہ تو عیاں ہو ہی چکا ہے۔ ایسے بندے کی طرف بار بار بھاگ رہے ہیں جو خود ان کو کہہ چکا ہے علل اعلان کہ میں چشتی صاحب کا نمائندہ نہیں ہوں، لیکن جمل جلالی، تو اور تیری ناجائز اولاد، تیرا چیلا زاہد نعمانی ایک عجیب حرامی پن کا شکار ہیں۔ پہلے ان پر 10 سوال قرض تھے، اب ان پر کتنے قرض بنتے ہیں ذرا گنتے جائیے گا۔ قرض نمبر 11، امام عالی مقام کی طرف فتنہ کی نسبت اس بے غیرت خبیث زاہد نعمانی نے عرف عام والے معنی کے ساتھ کر کے یہ کہا تھا کہ یہ سیدی امام الغیرت حافظہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ میں نے بار بار آپ کو سیدی امام الغیرت کا وہ کلپ جو انہوں نے اپنے چینل پر لگایا تھا اس کی سکرین ریکارڈنگ سنائی تھی، جس میں واضح طور پر سیدی امام الغیرت نے فرمایا ایسی لڑائیوں کو فتنہ کہتے ہیں، لیکن اس بدبخت نے اس کو فتنہ بنا دیا۔ خرد کا نام جنو پڑ گیا، جنو کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ بہرحال جمل جلالی، شرم تم کو مگر آتی نہیں۔ قرض نمبر 12، تم نے کہا تھا ہم اہل سنت کا موقف پورا پیش کریں گے۔ اس پر میں نے کہا تھا ان 4 بزرگوں کو اہل سنت سے خارج سمجھتے ہو کیا جن کا موقف تم پیش کر چکے ہو؟ وہ اہل سنت سے خارج ہیں کیا؟ اس کا جواب تم ایسے کھا گئے ہو جیسے سنیوں کی کھیرنی ہوتی ہے۔ بہرحال جمل جلالی، شرم تم کو مگر آتی نہیں۔ قرض نمبر 13، میں نے امام غزالی کا یزید کے بارے میں موقف امام اہل سنت کے حوالے سے بیان کیا تھا، جس کو امام اہل سنت اپنے فتاوی رضیہ شریف میں بیان فرماتے ہیں کہ نہ تو یزید نے امام پاک کو شہید کیا اور نہ ہی امام پاک کو شہید کرنے کا اس نے حکم دیا۔ اس کو تم ایسے کھا گئے ہو جیسے تم کمینوں نے جواب نہ دینے کی قسم کھائی ہو، لیکن جمل جلالی، شرم تم کو مگر آتی نہیں۔ قرض نمبر 14، تو نے متقدمین بزرگان دین پر بکواس کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی تحقیق کا کٹا چھٹا نکالیں گے۔ مسلمان بھائیوں، یہ جو داتا صاحب علیہ الرحمہ کا نام لے کر ورغلانے کی کوشش کر رہا تھا، حالانکہ داتا صاحب بھی متقدمین بزرگان دین میں سے آتے ہیں جن پر یہ بکواس کر چکا ہے کہ یہ ان کی تحقیق کا کٹا چھٹا نکالیں گے، حالانکہ ان بکواسات سے اس کو توبہ کرنی چاہیے تھی، بلکہ توبہ کرنے کی بجائے اس چور نے چوری اور سینہ زوری کی زندہ مثال کا مظاہرہ کیا ہے۔ لیکن جمل جلالی، شرم تم کو مگر آتی نہیں۔ ابھی اس کے نئے کلپ کی طرف اب آتے ہیں۔ زاہد نعمانی، ابھی جو تو نے امام قسطلانی اور حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ کے حوالے سے لوگوں کو دھوکہ دینے کی سعی نامشکور کی ہے، میں حیران ہوں کہ اس جاہل کٹے نے ابھی تک ہمارے موقف کو سمجھا تک نہیں ہے۔ سیدی امام الغیرت نے امام احمد بن حنبل اور امام ذہبی کے حوالے سے فرمایا تھا ہم توقف اختیار کرتے ہیں، جس کے مکمل حوالے ان سب کو دیے جا چکے ہیں، مگر تمہارا موقف تھا کہ جو یزید کو فاسق فاجر نہ مانے وہ گمراہ ہے، اہل سنت سے خارج ہے۔ تو بار بار ہم کہہ رہے ہیں اہل سنت سے خارج امام ذہبی کو، حجت الاسلام امام غزالی کو، امام لیث بن سعد کو اہل سنت سے باہر کرو، اور امام احمد بن حنبل کو، بلکہ مزید جرأت کر کے گمراہ قرار دو عبداللہ ابن عباس کو جو امام عالی مقام کو روک رہے تھے۔ اس کا اعترافی بیان تو تمہارے جمل جلالی کا بھی موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ ابن عمر کو، جو بخاری میں ہے کہ انہوں نے یزید کی بیعت کو توڑنے والوں کی مخالفت کی، بلکہ خود سیدنا امام عالی مقام کو، جنہوں نے 3 شقیں بیان فرمائیں، جن میں ایک شق
اقرار بیعت ہے، بارہا کہا ہے ان کو اہل سنت سے نکالو، گمراہ کہو ان تمام بزرگان دین کو۔ اگر تم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، کسی کتیا کا دودھ نہیں پیا، تو یہ تمہارا دعویٰ ہے، اپنے دعوے پر سچے ثابت ہو جاؤ کمینو۔ لیکن جمل جلالی شرم تم کو مگر آتی نہیں۔ قرض نمبر 15، آخری اور بڑی بات، ہم سیدی اعلیٰ حضرت کی طرف خطائے اجتہادی کی نسبت کریں، ان سے اختلاف کریں تو تم ہمیں اہل سنت سے خارج قرار دو۔ تم جمل جلالی سیدہ خاتون جنت کی طرف مطلق خطا کی نسبت کرو، جس کی وجہ سے تجھے جیل بھی ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی تم محب اہل بیت کیسے ہو؟ جلالی کو ماننے والو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے جواب دینا، اگر تمہارے نزدیک امام اہل سنت کی طرف خطائے اجتہادی کی نسبت کرنے والا گمراہ بد مذہب ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے کی طرف خطا کی نسبت کرنے والا کنز العلماء کیسے ہے؟ یہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے جواب دینا تم نے۔ جی یہ بار بار بدتمیز اور بغیرت انسان زاہد نعمانی بار بار لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، جی اعلیٰ حضرت کے باغی ہو گئے ہو، فلاں کے باغی ہو گئے ہو۔ اگر ان کی طرف ہم خطائے اجتہادی کی نسبت کریں، ان کے ساتھ اختلاف کی نسبت کریں، تو تم سیخ پا ہو جاتے ہو، بکواس بازی پر آ جاتے ہو، اور تمہارا جمل جلالی جس کو جیل بھی ہو چکی ہے، سیدہ خاتون جنت جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مطلق خطا کی نسبت کرنے کے بعد بھی یہ محب اہل بیت بھی ہے، کنز العلماء بھی ہے، یہ تمہاری منطق ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ صرف اپنے کمینے پن کو چھپانے کے لیے سیدی اعلیٰ حضرت کے پیچھے چھپ رہے ہیں، ورنہ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مطلق خطا کی نسبت کرنے والا ان خبیثوں کے نزدیک کنز العلماء کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں آپ خود سوچئے گا۔ جلالی ذریت اب بھی اگر یہی سوچ تم نے رکھی ہے کہ امام اہل سنت کی طرف خطا اجتہادی کی نسبت جرم ہے، اور سیدہ خاتون جنت جگر گوشہ رسول سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف خطا کی نسبت درست ہے، تو یقیناً اگر بدبختوں کے سر پر سینگ ہوتے تو تم سب 12 سینگے ہوتے۔ بہرحال ان بدبختوں سیدہ خاتون جنت کی طرف خطا کی نسبت کرنے والے جاہلوں سے مجھے جواب کی امید تو بالکل نہیں، بلکہ ان کے اوپر مزید قرض بڑھنے ہیں۔ عام مسلمانوں سے ضرور کہوں گا جو یہ حب اہل بیت کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں، حقیقت ان کی کچھ اور ہے، نہ یہ اعلیٰ حضرت کے ہیں، نہ یہ اہل بیت کے ہیں، نہ یہ امام علی مقام کے ہیں، یہ کسی کے بھی نہیں ہیں۔ تو مسلمانوں ان کمینے سیدہ خاتون جنت کی طرف خطا کی نسبت کرنے والے جاہلوں سے بچ کے رہو۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ والسلام، محمد عرفان۔